رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی ہیں اور گریبان چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں بکتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث 1294۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال 10 ہجری میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں سخت بیمار تھا۔ میں نے کہا کہ میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، میرے پاس مال و اسباب بہت ہیں اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو، اور یہ بھی بہت بڑی خیرات ہے یا بہت خیرات ہے۔ اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ محتاجی میں انہیں اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔ پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حجۃ الوداع کر کے مکہ سے جا رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے رو رہا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوگے، اور شاید ابھی تم زندہ رہو اور بہت لوگوں کو، مسلمانوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو، کفار مرتدین کو نقصان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا۔ لیکن مصیبت زدہ سعد بن خولہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم کیا تھا۔ صحیح بخاری 1295۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو تیمارداروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ دل کے غم پر۔ ہاں، اس کا عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اگر اس زبان سے اچھی بات نکلے تو یہ اس کی رحمت کا باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے مارتے اور پھر پتھر پھینکتے اور رونے والوں کے منہ میں مٹی جھونک دیتے۔ صحیح بخاری حدیث 1304۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ چل رہا ہو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث 1310۔ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث 1311۔ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بندے مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہے، اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی۔ اس کے بعد ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے، وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث 1338۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اور اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلد آگے بڑھائے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ہائے بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز انسان کے سوا ہر مخلوق خدا سنتی ہے، کہیں اگر انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث 1316۔